السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو آج 100واں دن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 100 روز پہلے جب دفعہ 370 کو ختم کیا گیا، خصوصی حیثیت ختم کی گئی، کشمیر کے حصے بکھرے کیے گئے، بھارت نے اس پہ زبردستی قبضہ تو اس نے 72 سال سے کیا ہوا تھا، اب اس قبضے کو مزید مستحکم کیا تو کشمیریوں کے دل پہ کیسی چھریاں چلی ہوں گی۔ کیا آپ اس کرب کا اندازہ فرما سکتے ہیں جس سے کشمیری ان 100 دنوں سے گزر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں 100 دن سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے۔ مجھے میرے ناقص مطالعے میں ابھی تک کوئی ایسا ملک نہیں آیا جس نے اپنے ہی ملک کے شہریوں پہ 100 دن کرفیو لگا کے رکھا ہو۔ خدا کی پناہ، اس کرفیو کے دوران جب بھی کشمیریوں نے اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے کی کوشش کی، اپنے مریضوں کے لیے ادویات لینے کی کوشش کی، ہسپتالوں تک رسائی مانگی، منڈیوں تک رسائی مانگی، تو جس بے رحمی سے ان کو مارا پیٹا گیا، ان پر جو ہتھیار چلائے اور آزمائے گئے، اور جس طرح دہشت کی فضا طاری کرنے کے لیے، اور جس طرح ان کو بچیوں کو گروپوں کی شکل میں اٹھا کے ان کے ساتھ ریپ کیا گیا، یہ سب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، گو کہ وہاں تک کسی اور ذریعے سے بھی رسائی ممکن نہیں تھی، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی خبر چھپی ہوئی تو رہتی نہیں، سب کچھ باہر آ گیا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ مجھے اس سلسلے میں 2 گزارشات کرنی ہیں۔ بھارتی حکومت کا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارے تبلیغ کرنے سے، ہمارے التجائیں کرنے سے، ہماری دعائیں کرنے سے، ہمارے جلسے جلوس نکالنے سے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے زنجیریں بنانے سے، کشمیری نوجوانوں کی جذباتی نعرے بازی اور سرحدوں کی طرف یلغار سے ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان پر تو مزید جو مصائب ہیں ان پہ بڑھیں گے، مزید عذاب ان پہ نازل کیا جائے گا۔ مجھے تو اپنی حکومت سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ نے UN میں تقریر کی تھی، جب آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ آج سے ان کے سفیر ہیں، دنیا بھر میں ان کا کیس لڑیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن کے لیے ہم ان پہ کرفیو کی نرمی نہیں کروا سکے۔ ایک دن کے لیے ہم پاکستان نے متعدد مرتبہ نے کہا ہوگا کہ ہم خوراک بھیجتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھیجتے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا۔ آپ کے امریکہ سے بہترین تعلقات، آپ کے برطانیہ سے بہترین تعلقات، آپ کی ذاتی دوستیاں پوری دنیا کے ساتھ، کیا یہ ساری دوستیاں کشمیریوں کو چند دنوں کے لیے نارمل زندگی کی امید نہیں دلا سکتی تھی؟ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی تھی؟ آپ نے تو انہیں بھلا ہی دیا۔ بس 1-2 دن مظاہرے ہوئے، 1-2 دن دکھاوا کیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں حکومت سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا کون سا ایسا عملی قدم تھا جس سے ہمیں یہ ثبوت ملے کہ آپ نے کشمیر کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا، کوئی عملی اقدام کیا؟ آپ ایک ہی بات کہتے رہے
کہ سرحد عبور نہیں کرنی، ادھر نہیں جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے اور 100 دن بھی جب تک کہ کشمیریوں کے اندر تھوڑا سی ایک سانس کی رمق بھی باقی ہے، یہ انہیں زندگی جینے کا حق دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا کمزوروں کے لیے بنی نہیں۔ کس انداز کے مظاہرے وہ کرتے ہیں، کس طرح اپنی جان پہ کھیل کے وہ جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، بیچارے بچیاں، بچے، بزرگ، نوجوان، کون سا طبقہ زندگی ایسا ہے، مائیں بہنیں، کون سا طبقہ زندگی ایسا ہے جو بھارت کی اس ظلم کا، اس سامراجیت کا ماتم نہیں کر رہا، اس حیوانیت کے خلاف سراپا احتجاج نہیں ہے؟ لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ زمین نہیں ہے جو مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے کوئی سیف ہیون ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کشمیریوں کو اسرائیل کی طرح، جیسے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وقت تک بے رحمی سے مارتے رہیں گے جب تک کہ وہ یہ دیکھیں ان میں یہ دم خم ختم ہو گیا ہے، ان میں یہ آزادی کی رمق جو ہے ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے مکمل غلامی قبول کر لی ہے۔ یہی فلسطین کر رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ 3 سال کے بچے کو زمین پہ گرا کے فوجی اس کی گردن دبا کے اس کی جان نکالتے ہیں اور اس کی ویڈیو کلپ بنا کے دنیا پہ؟ کیا آپ کا خیال ہے فوجیوں کی اجازت کے بغیر کوئی یہ ویڈیو بنا سکتا ہے؟ اس کو ریلیز کرتے ہیں، کیا اس سے فرق پڑ جاتا ہے؟ کس مسلمان کو غیرت آئی؟ سعودی عرب کو، ایران کو، پاکستان کو، میں کس ملک کا نام لوں؟ کس کو غیرت آئی؟ کسی کو نہیں آتی۔ یہاں اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ انڈیا پر ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں کہ ہم ان کے ہاتھ ہی نہ روک سکیں۔ ہم اپنے جو سروسز ہم دے رہے ہیں امریکہ کو اور یہ دنیا کے بڑے ممالک کو، اس کے عوض وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کو ٹائم پہ دودھ ہی مل جایا کرے، خوراک ہی مل جایا کرے، مریضوں کو غذائیں مل جایا کرے۔ آپ دیکھتے نہیں جو تصویریں ایشو ہوتی ہیں کہ نوجوانوں کے جسم چھلنی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو ادویات نہیں ہے۔ اس سطح تک ہم گر جائیں گے؟ کیا اس صورتحال میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے، ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، کشمیر ہماری شاہراہ ہے؟ نہیں۔ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پالیسی کے تحت اگلے 100 سال تک بھی ہم کشمیریوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔